السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. ناظرین، جو گیسٹ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما اور نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن نوجوان رہنما مولانا عمر فاروق صاحب، مولانا محمد عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بھی شکریہ اور ناظرین کا بھی شکریہ اور آپ کے چینل کا، آپ کی انتظامیہ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا اور آپ کے چینل کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو اور عوام کو ہماری بات اور پیغام پہنچنے کا ایک موقع ہمیں ملا. آپ کا بھی شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ. مولانا صاحب، آپ اس جماعت کے صوبائی رہنما ہیں جس کو اکابرین کی جماعت کہا جاتا ہے، اور جہاں ایک 3 لاکھ کے قریب علماء کرام موجود ہیں، تو اس کم عمری میں اتنا بڑے مقام کو آپ کس طرح پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال میرا یا افراد کا نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت کا کمال ہے کہ اس جماعت میں لوگوں کو بننے کے مواقع ملتے ہیں. میں نے 2007 سے 8 سے طلبہ سیاست کا آغاز کیا تھا، اور 2015 سے میں نے عملی سیاست، یعنی جو جمعیت علماء اسلام کی ایک خاصیت ہے خدمت کی سیاست، اس کی ابتدا ہم نے کی تھی. اور سیاست میں الحمدللہ اتنی بڑوں کی سرپرستی رہی اور ہمارے ساتھیوں کی اور کارکنوں کی اتنی سرگرمی رہی کہ ہمیں فوری طور پر الحمدللہ 2018 میں جب جنرل الیکشن تھے تو یہاں کی جو صوبائی سیٹ تھی متحدہ مجلس عمل کی، اس میں بھی نمائندگی کا موقع ملا اور ٹکٹ ہمیں ملا. اور الحمدللہ چونکہ 2-3 سال میں بڑوں کی سرپرستی میں رہتے ہوئے جو ہمارے ساتھیوں کی خدمات تھیں، بلا شبہ اس میں ہم نے بھی کوششیں کی، ہمارے ساتھیوں نے بھی کوششیں کیں. اس کے نتیجے میں الحمدللہ کوئی 11,000 یا 12,000 کے ووٹ جو ہمیں فارم 45 سے ملے اور جو اس کی ہم نے کلیکشن کی، الحمدللہ وہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی الحمدللہ ہے. مولانا صاحب، اب جمعیت علماء اسلام میں زمانہ طالب علمی سے ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ہی جمعیت علماء اسلام میں آپ شامل ہوئے؟ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں جہاں بہت اچھے مواقع مل سکتے ہیں، تو آپ کیوں اس جماعت کو جوائن کی؟ کیا وجہ تھی؟ بنیادی وجہ تو ایک تو اعتدال ہے. اعتدال جو جمعیت علماء اسلام کو اللہ نے یہاں کے ہمارے اکابر کو اور ہمارے بڑوں کو جو اعتدال 1918 سے جس کی ابتدا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی اور ان کی صدارت میں ہوئی، وہ اس اعتدال کے جامع کو پکڑے ہوئے، یعنی آپ یقین جانیں کہ جس انداز میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے منشور کو لے کر چلایا، منشور بتلایا، آج تک حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، انہوں نے جو اعتدال کو پکڑے رکھا ہے اور اعتدال کی سیاست انہوں نے کی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں. مثلاً میں طالب علم تھا، تو طالب علم کے لیے بنیادی جو چیز ہوا کرتی ہے وہ اس کا ایک ادارہ ہوا کرتا ہے، اس کا مدرسہ ہوا کرتا ہے، مساجد ہوتی ہیں، خانقاہیں، تبلیغی مراکز ہوتی ہیں. میں نے یہ بات محسوس کی کہ جمعیت علماء نے مدارس، مساجد، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز کی چوکیداری صحیح طریقے سے انہوں نے کی. تو میں نے اپنی مادر علمی کو اپنے جہاں میں پڑھتا رہا، وہاں میں نے دیکھا کہ میرے دفاع کے لیے ایوانوں میں لوگ موجود ہیں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے. وہ ایک وجہ تھی. اور پھر میں نے 2002 میں چونکہ جمعیت علماء اسلام کی اور متحدہ مجلس عمل کی حکومت KPK میں بنی، ان کی کارکردگی جب میں نے دیکھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم اس جماعت کا ساتھ بڑھ چڑھ کر اگر نہیں دے سکتے تو ہم ایک عام سے کارکن ہو کر اس قافلے حق میں شامل ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے بڑے جو خدمات سر انجام دیں گے اس میں ہمارا بھی حصہ کسی نہ کسی طور و طریقے سے ہوتا رہے گا. تو یہ وہ بنیادی فیکٹرز ہیں یا وجوہات ہیں جس نے مجھے، آپ سمجھیے گا کہ مجھے مجبور کیا جمعیت علماء اسلام کو چننے پر. اور الحمدللہ جب سے ہم جمعیت علماء اسلام میں ہیں، دن بدن الحمدللہ جمعیت کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ محبت بھی بڑھ رہی ہے اور الحمدللہ ہم بڑا اطمینان محسوس کر رہے ہیں. مولانا صاحب، ہم آپ کو ذرا کچھ آپ کے متعلق پوچھتے ہیں. تو اسلام میں تو 4 شادیاں جائز ہیں، تو آپ نے کتنی کی ہیں؟ میری شادی ایک ہے، اور آج سے 3 سال پہلے الحمدللہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا ہوں.
اور الحمدللہ کچھ ماہ سوا ماہ قبل اللہ نے ایک بیٹی کی صورت میں ایک رحمت بھی مجھے عنایت کی ہے الحمدللہ۔ مزید ارادہ ہے یعنی؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک حساس قسم کا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ البتہ اسلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں تو اس بات کی ایجاد ہے، لیکن اگر آپ اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے یا آپ کی جو ضرورت ہے اور رعایت ہے وہ اگر ایک گھر سے اس کی کفایت ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی اسی طور و طریقے سے گزاریں اور خوش اسلوبی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں، تو ایک کے ساتھ بھی کفایت ہو سکتی ہے۔ مولوی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے جو قیادت ہے، چونکہ مولوی فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کو تو دنیا ایک جانتی ہے کہ ایک بہترین سیاستدان اور ذہین ترین سیاستدان ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے جو رہنما مولوی فضل الرحمان صاحب، ان کے تو ہر ایک دیوانے ہیں، تو ان کے تو ہر شخص دیوانہ ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے مولوی فضل الرحمان صاحب کے علاوہ جو رہنما ہیں، ان میں کون سی آپ کی پسندیدہ شخصیات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کسی بھی نوجوان ساتھی سے آپ پوچھیں گے یا یہ سوال کریں گے تو ان کے لبوں پر ایک ہی جواب ہوگا، وہ نوجوان قیادت حضرت علامہ مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب ہیں، جنہوں نے آپ سمجھیے گا کہ انہوں نے ہمیں ولولہ دیا اور انہوں نے ہمیں کام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ان کی رہی منت ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ملک بھر میں، وہ جمعیت کی طرف لپکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کیسے بات کریں گے، اداروں میں جا کے کیسے بات کریں گے، آپ اپنے حقوق کیسے حاصل کریں گے، آپ عوام کے حقوق کیسے حاصل کریں گے، یہ طور و طریقے انہوں نے سکھلے۔ ان کے علاوہ حضرت کے علاوہ برادر علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے علاوہ اور بھی ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے جمعیت میں وقت گزارا۔ حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی شخصیت ہیں، حافظ حمداللہ صاحب ہیں بڑی شخصیت ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں وہ بڑی شخصیت ہیں، لیکن ہماری نگاہوں کے جو محور اور مرکز ہیں وہ حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب ہیں۔ اکثر نوجوانوں میں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہاں نوجوان نہیں ہے اور وہاں مطلب بزرگوں کی جماعت ہے، جو عام نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو علامہ راشد صاحب بھی ایک نوجوان ہے، اور پھر علامہ ناصر سومرو صاحب جو ہیں، پھر اس کے بعد آپ جیسے شخصیت ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو جو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام میں سارے مطلب بزرگ ہیں، اور کچھ جماعت ایسے ہیں جو نوجوانوں کا نام استعمال کر کے مطلب ووٹ لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا ہونا وہ ظاہر ہے کہ اس سے منحصر نہیں ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کنسرٹ میں، کسی شو میں ناچتے رہیں اور ترکتے رہیں کسی گانوں پر یا کسی محفلوں میں۔ نوجوانوں کی جو پریزنس ہے وہ آپ کو مسجدوں میں بھی مل سکتی ہے، وہ آپ کو خانقاہوں میں بھی ملتی ہے، وہ آپ کو مدارس میں بھی ملتی ہے۔ تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یعنی ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہماری جو رکنیت سازی ہوئی 2018 میں اور 19 میں، وہ قریباً 40 لاکھ کے قریب ارکان جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے نظریے اور منشور کے ساتھ اتفاق کیا۔ اگر آپ عمر کی قید دیکھیں گے، اس میں ہم نے جو سافٹ ویئر بنانے کا سلسلہ تھا، جو ریکارڈ جمع اور مرتب کرنے کا سلسلہ تھا، وہ میرے خیال سے جمعیت علماء اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اور مرکزی جو ہمارے کنوینر تھے حضرت علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب نے پہلی دفعہ اس سارے نظام کا ڈیٹا مرتب کرنے کا ایک بیڑا اٹھا لیا کہ اس کو ہم کمپیوٹرائز کریں۔ پہلی ہماری ایسی کاوش تھی، اور اتفاق سے وہ ان کو اعتماد بھی مجھ پر ہوا، اور وہ سارا نظام انہوں نے میرے حوالے کیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں الحمدللہ ہماری اس جماعت میں ہمارے بڑے ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، وہاں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے سافٹ ویئرز میں ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہاں پہ ہم عمر کی قید کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ایج کی کتنی عمر کے لوگ ہمارے اس جماعت میں موجود ہیں، تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو یہاں پہ ہر مسلک، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے، آپ کو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ملیں گے، آپ کو انجینئرز ملیں گے، آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، آپ کو لائرز ملیں گے، آپ کو علماء ملیں گے، آپ کو اسکالرز ملیں گے، آپ کو ٹیچرز ملیں گے۔
تو الحمدللہ یہ جمعیت کا ایک خاصہ ہے جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کی پھول ہیں اور طرح طرح کی پھولوں کی طرح طرح کی خوشبو ہیں۔ مولانا صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جب جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا ورکر ہیں اور بہت منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو جمعیت علماء اسلام کے جو سوشل میڈیا ورکر ہے وہ اپنے ہی آپ کے تحت جو جس طرح کام کر رہے ہیں تو قابل تحسین ہے میرے خیال سے ان کا کام، اور کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ جمعیت علماء اسلام کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے SMT کے نام سے، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ بہت ہی قابل ستائش ان کی کارکردگی ہے اور قابل تعریف ہے۔ الحمدللہ بحیثیت ایک کارکن کے میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور ان کا حصہ ہی رہتا ہوں، اور جو یہ ایکٹیونیس آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہمارے چند متحرک دوستوں اور ساتھیوں کا بالکل ہے، انہی کا کردار ہے، انہی کی سوچ ہے، ان کے روز و شب ہیں جو ان تمام معاملات میں ان کے گزرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری قیادت ہے ان کی رہین منت ہے۔ قائد جمعیت، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کی سرپرستی اور ان کی سرپرستی اور ان کی جو ہے آپ سمجھیے گا کہ بار بار توجہ، اسی کے باعث یہ ممکن ہوا ہے کہ جمعیت کا ایک ادنا سا کارکن بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک اضافی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جمعیت کا جو خاصہ ہے آپ کے لیے اور آپ کی ویورز کے لیے، کہ ہماری جماعت یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کی طاقت بن جاتی ہے تو آپ گالیوں سے اور آپ گالی گلوچ سے اور بد زبانی سے آپ اپنی جماعت کا دفاع کریں۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے لے کر صوبائی قیادتوں تک سب کا یہی حکم اور فرمان ہے کہ آپ نے شائستگی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، آخر تک آپ نے شائستگی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، اور دلیل آپ کا ایک ہتھیار ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر آپ اپنی گفتگو کریں گے۔ تو یہ الحمدللہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ایک اچھی ٹیم بنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کردار میں بہت سارے لوگوں کو دوں گا، سب کے نام لینا جو ہے وہ میرے خیال سے ہم احاطہ نہ کر سکیں، لیکن برادر سمیع سواتی صاحب، ان کی بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں، عطا الرحمن بھائی روغانی ان کی کاوشیں ہیں، یوسف بھائی لغاری ان کی کاوشیں ہیں، عزیز ابن عزیز ہمارے بڑے ساتھی، اچھے ساتھی ہوا کرتے تھے، ان کی کاوشیں تھیں، انہوں نے اس کی بڑی جد و جہد کی۔ برادرم زاہد شاہ صاحب ہیں، بھائی ذوالقرنین علی زئی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سارے نام ہیں، یعنی ہم ان ناموں کا احاطہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اپنے روز و شب سوشل میڈیا کے لیے وقف کیے رکھے ہیں کہ جمعیت علماء اور علماء حق کی وہ دفاع کر سکیں۔ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں سے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ اس نظام کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس کو نچلی سطح پر، انفرادی سطح پر اس کو لائیں، اور ہم مزید ساتھیوں کو، کیونکہ 40 لاکھ کا ایک آپ سمجھیے گا کہ ایک مجموعہ، ایک گلدستہ آپ کے پاس موجود ہے، جب تک ہم نچلی سطح پر روٹ لیول پر نہیں آتے تو اس کی افادیت ہم میرے خیال سے ہم زیادہ واضح نہیں کر پائیں گے۔ جتنے ساتھی ہماری اس جد و جہد میں ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنی شان کے مطابق اجر جزیل عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے نوجوان قیادت جمعیت علماء اسلام کے صوبہ سندھ کے رہنما حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب جو اس پروگرام میں شریک تھے۔ اگلے پروگرام تک کی اجازت دے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔